بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 48 نمبر آیا مبارکہ سے پڑھیں گے۔ 14واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی مختلف تخلیقات کا ذکر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے اور جانور، مختلف طرح کے پھل اور کائنات کی مختلف چیزیں تخلیق فرمائیں، انسان کے لیے مسخر فرما دیں، اور پھر انسان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ تو پھر مختلف اوقات میں انبیاء کرام نے دعوت دی، لوگوں کو غور و فکر کی تلقین کی کہ وہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کریں، مختلف معاملات کے اندر سوچ بچار کریں کہ کیا کوئی دنیا کا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو یہ کر سکے، اتنی بڑی کائنات کو بنا سکے اور چلا سکے، یا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ خود بخود چیزیں معرض وجود میں آئیں اور خود بخود چلتی رہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ بے جان چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، لیکن ایک انسان ہے اور جن ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، وہی بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آتا ہے، وگرنہ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام سار انجام دے رہی ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ، اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، من شیء، جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یتفیأ ظلالہ عن الیمین، ان کا سایہ دائیں طرف جھکتا ہے، والشمائل بائیں طرف جھکتا ہے، سجدا للہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ سجدا للہ کا مطلب اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے۔ تو مفسرین کرام نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ایک تو سجدہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے سجدے کی حیت اس طرح ہے جیسے ہم سر جھکا کے اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنی ایک عبادت بھی ہے۔ تو اصل میں اس کا معنی اطاعت اور فرما برداری بھی کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اطاعت اور فرما برداری کرتی ہیں۔ اور سجدہ کا معنی حقیقی سجدہ بھی ممکن ہے، وہ ہم ہو سکتا ہے نہ سمجھ سکتے ہوں، ہمارے فہم میں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وہم داخرون، وہ جھکتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ وللہ یسجد، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض من دابہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اور جو کچھ زمین میں ہے چوپایوں تک، سب کے سب اللہ کے حکم کے مطیع ہیں، سب اللہ کے حکم کے اطاعت گزار ہیں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی چلا رہے ہیں۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتے۔ اب آپ فرشتوں کو دیکھ لیں کہ فرشتوں کی جس کی جو ڈیوٹی لگی ہے، ایک حالت قیام میں ہے تو حالت قیام میں ہے، ایک حالت رکوع میں ہے فرشتے تو حالت رکوع میں ہے، کسی کی ڈیوٹی لگی ہے کائنات کے نظام کے کسی معاملے کی طرف تو وہ اس میں ہے، ایک کی ڈیوٹی لگی ہے روح قبض کرنے کی طرف تو وہ وہاں مصروف عمل ہے۔ یعنی جس کی جہاں جہاں ڈیوٹیاں لگی ہیں وہ اپنے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اطاعت میں اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، ہر ایک چیز اپنے اپنے طور پر لگی ہوئی ہے، اور بالکل اللہ کے حکم کے سامنے وہ سر نہیں اٹھاتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ادھر ادھر بالکل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وقال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، تم دو الہ نہ بناؤ، دو خدا نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ تو ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے،
کوئی اور کائنات کے اندر معبود نہیں ہے، معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اور اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھ سے ہی ڈرو، میری نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور سارے کا سارا دین بھی، ساری کی ساری اطاعت گزاری بھی اسی کو زیبا ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ تقوی تو اللہ کا اختیار کرنا چاہیے، یعنی اللہ نے جس کام کرنے کا حکم دیا وہ کرنا چاہیے، اور جس کام سے روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کیونکہ جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اسی کی بارگاہ میں اپنی گزارشات عرض کرتے ہو، اپنی پریشانیاں اسی کی بارگاہ میں رکھتے ہو۔ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو گڑ گڑاتے ہو اور اسی سے پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے عرض گزار ہوتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، اور پھر جب اللہ تم سے اس پریشانی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر تم میں سے ایک گروہ، ایک فریق اپنے رب کی ذات میں شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اوروں کو درمیان میں لے آتا ہے کہ مجھے مصیبت سے نکالنے والا فلاں بت ہے، مجھے مصیبت سے نکالنے والی فلاں روح ہے، یا مجھے مصیبت سے نکالنے والا فلاں شخص ہے۔ اللہ کے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کو حقیقی مصائب سے اور مصیبتوں سے نکالتی ہے، وہ حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ انکار کریں جو ہم نے ان کو دیا۔ فَتَمَتَّعُوا، سو تم لطف اٹھا لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے کہ تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو اور کتنی بڑی خطا تم سے سرزد ہو رہی ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ جو آج ہم نے پڑھی ہیں، یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کائنات کے تمام معاملات اس مالک کے ہاتھ میں ہیں، تخلیق بھی اسی نے کیے ہیں، اور سارے کے سارے اسی کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے۔ سو انسان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اسی مالک کے حضور سجدہ کرے، اسی کی عبادت کرے، اسی کو اپنا معبود برحق سمجھے، اور اپنے معاملات اس کی بارگاہ میں گوش گزار کرے، اور اس سے ان مصیبتوں اور ان آفات و بلیات کے ختم ہو جانے کے لیے عرض کرے۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے، تو پھر انسان کو زیبا یہ ہے کہ وہ اسی کی بندگی کرے، کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔